تعوذ تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر یہ ہے جی آواز ذرا ریپرکشن آ گئی، تو تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر ہم نے کل کی جو پہلی آیت پڑھی تھی اس کے بارے میں تھوڑی تصحیح کرنی ہے، سمجھ لیں، یا اس کا ترجمہ جو ہے وہ دو طریقے سے ہو سکتا ہے، وہ ایک ہی ترجمہ کرنا ہے۔ تو تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ أعوذ بالله بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم الله الله الرحمن الرحيم الرحيم۔ اچھا بیٹا نیچے ذرا کریں، کل جو آیت نمبر ہم نے پڑھی تھی کیفہ والی، تو وہ ذرا لگائیں اور نیچے جی۔ سب ساتھی متوجہ ہیں میرے ساتھ؟ جی سر۔ الحمدللہ۔ تو یہ کل پہلی جو آیت پڑھی تھی کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کا دن جو ہے وہ یاد دلا رہا ہے، تو کل ہم نے جو ترجمہ کیا تھا ہم اس کے اندر تبدیلی کر رہے ہیں۔ تبدیلی اس لیے کر رہے ہیں کہ کسی ترجمہ کرنے والے نے اور مفسر نے جو اس آیت کے اندر یومن آ رہا ہے کفارتم کے بعد، اس کو کفارتم کے ساتھ نہیں لگایا، اس کو تتقون کے ساتھ لگایا ہے۔ کس کے ساتھ لگایا ہے؟ تتقون کے ساتھ۔ تتقون۔ تو میں پہلی نشست میں بھی بتا رہا تھا اور اب بھی کہ ہم کوئی ایسا ترجمہ نہیں کرنا چاہتے جو کہ ترجمہ اس کا یقیناً مطلب ہو سکتا ہے جو ہم نے کیا تھا وہ غلط نہیں ہے، لیکن ہم ان کے جو بڑے بزرگ حضرات ہیں جنہوں نے ترجمہ کیا وہی ترجمہ کرتے ہیں، تو ہم وہ کرنے لگا ہوں۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا، تو تم کیسے بچ سکو گے، یومن، اب اس کے دو ترجمے تو ہوئے ہیں، اس دن سے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس دن تم کیسے بچ سکو گے اس دن، ان کفرتم، اگر تم نے کفر کیا، یجعل الولدان شیبا، وہ دن بچوں کو بوڑھے بنا دے گا۔ یہ کرنا تھا جی کہ تتقون کے ساتھ یومن، کفرتم کے ساتھ یومن آ سکتا ہے، لیکن ہم اس سے رجوع کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ جو باقی مترجمین ہیں انہوں نے ترجمہ یہی کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایکسیپٹڈ ہے؟ جی سر۔ جی اچھا جی، آگے بیٹا جو اوپر ذرا کریں، اب ہم آخری آیت ہے اس کا کچھ حصہ پڑھا تھا، اور اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ یہ جو آیت ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جو لمبا قیام اللیل تھا، اور وہ مختلف طریقوں سے ہوتا تھا کہ کبھی تو رات کے 2 تہائی، کبھی اس رات کا نصف، کبھی اس رات کا کیا ہوتا تھا 1 تہائی، اور اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے صحابہ بھی قیام کرتے تھے، تو اس کو تخفیف کی آگے جا کے، تو پہلے ترجمہ پڑھنا پڑے گا کہ جو پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض کیا تھا اور اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے رسول پاک بھی اور ان کے ساتھ باقی صحابہ وہ اس کی اطاعت کر رہے تھے، تو اللہ نے کہا ان ربک یعلم، بے شک تیرا رب جانتا ہے، انک تقوم، اب تقومو کے ساتھ وطائفۃ من الذین معک بھی ہے، بے شک تو، اور اس کے ساتھ ہی ہم ملا رہے ہیں وطائفۃ من الذین معک، اور ایک گروہ کے لوگ جو تیرے ساتھ تقوم و قیام کرتے ہیں،
ادنا قریب یا تقریباً من ثلثی اللیل رات کے 2/3 حصہ، 2/3 حصہ کے قریب، ونصفہ اور اس رات کا آدھا، وثلثہ اور اس رات کا تیسرا حصہ۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، یہ کل پڑھا تھا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اب یہ کیوں ہوتا تھا کہ 16 اللیلی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ قیام کرتے تھے، مطلب اللہ نے کہا کہ رات کو قیام کرو، کہ جو اگر اس کو سیاق و سباق باقی کے ساتھ پڑھیں تو ہم نے پڑھا تھا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ رات کی تہجد جو ہے وہ تیرے لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرائض سے زیادہ عبادت ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مُقَامًا مَحْمُودًا، ممکن ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود عطا فرمائے۔ یہ پڑھا تھا تو یہاں تک تھی فرض، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ فرض رہی، لیکن دوسرے افراد جو تھے ان کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی، یا ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رہتے دنیا تک جتنے مسلمان تھے ان کو بھی دیکھنا تھا کہ اگر یہ فرض کر دی گئی تو اس فرض کو پورا کرنا عام لوگوں کے لیے مشکل تھا یا نہیں تھا جی؟ بالکل جی بالکل۔ مسلمانوں کے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، تو وہ ہم پڑھنے لگے ہیں کہ وہ جو رات کے 2/3 ہے، یا رات کا نصف ہے، یا رات کا 1/3 ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے واللہ یقدر اللیل والنہار۔ اب یقدر کا مطلب ہے ٹھیک ٹھیک اندازہ لگانا۔ یقدر کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ٹھیک اندازہ لگانا، اندازہ لگانا، ٹھیک ٹھیک اندازہ لگانا۔ اور اللہ تعالی رات اور دن کا ٹھیک ٹھیک اندازہ لگاتا ہے۔ اب اللہ کو تو پتا ہے کہ رات کا 2 پہر ہو گئے ہیں، اب اس کا آدھا ہے یا اس کا 1/3 حصہ ہے۔ یہ اس وقت کو دیکھ لیں یا اب بھی انسان کے بس میں، مطلب اگر ہے بھی تو بہت مشکل ہے۔ آج کل کے بھی وقت دیکھ لیں گے تو بڑا مشکل لگتا ہے، اور اس وقت جب یہ آیات آئی تھی تو اس وقت تو گھڑیاں نہیں تھیں، لوگ ستاروں کی طرف دیکھ کے کہ بھی ستارہ فلاں جگہ پر آ گیا ہے کہتے تھے کہ بھی ہاں اب 2/3 رات گزر گئی ہے، اب آدھا گزر گئی ہے رات، اب 1/3 گزر گئی ہے، لیکن اللہ کو پورا پتا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ عالمہ، یہ وہ آیت ہے، عالمہ اس اللہ نے جان لیا، اللن تحصوہ کہ تم اس کا شمار یا اس کو گن ہرگز نہیں سکو گے، یا اس کا ٹھیک ٹھیک شمار ہرگز نہیں کر پاؤ گے۔ میں بات سمجھا پا رہا ہوں جی؟ کہ اس اللہ نے جان لیا کہ تم اس جو ہے قیام اللیل کی طرف، یا وہ جو اندازہ تھا رات کا کتنا حصہ اس کو ٹھیک ٹھیک شمار نہیں کر سکو گے۔ فتاب علیکم، اب جو ترجمہ پڑھا ہوا ہے اس کے اندر ہم نے پڑھا ہوا تھا تابا علی اور تابا الا۔ تابا علی کا مطلب پڑھا تھا توبہ قبول کی اس اللہ نے، یہی پڑھا تھا نا؟ جی جی۔ اور تابہ الہ کا مطلب یہ ہے توبہ کرنا اللہ تعالیٰ سے، اس شخص نے اللہ سے توبہ کی۔ اب یہاں یہ ہے کہ فتاب علیکم، اگر تو یہ ہے کہ
اس اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی۔ ایک تو یہ ترجمہ ہے۔ دوسرا ترجمہ جو ہے وہ ہے کہ اس اللہ نے تم پر مہربانی فرمائی۔ دونوں ہی ترجمے ٹھیک ہیں، دونوں میں سے دیکھیں کہ کون سا کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی کے ساتھ جو آگے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کیا کرو، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ فَقْرَؤُوا امر کا صیغہ ہے، جمع کے لیے ہے، تو تم پڑھو، تم قرأت کرو، تم ہاں جی تم قرأت کرو یا تم پڑھو، ما جو تیسرہ، دو معنی ہے، ایک تو ہے میسر اور دوسرا ہے جو آسان ہو، تیسرہ من القرآن، جو قرآن میں سے آسان ہو یا آسان لگے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ جب سورۃ البقرہ کے اندر پڑھا تھا کہ لا یرید اللہ بکم العسر، تمہارے نہیں لیے اللہ لا نہیں تعالی ہے تو ہے صاحب، لا نہیں، یرید اللہ بکم اليسر، یرید آگے ہے اللہ ولا یرید نہیں بکم ہے، العسر۔ نہیں وہ میں دوسرا پڑھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب میں اگلا پڑھ رہا ہوں جی کہ اس سے پہلے یہی ہے یرید اللہ بکم اليسر، جی جی کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، جی اور آگے ہے جو میں نے آیت پڑھی تھی کہ ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ تو وہاں اسر کا الٹ کیا آیا ہوا ہے، عسر، یسر، یسر جی آسانی کے لیے آتا ہے، عسر اور یسر، اسر جی تنگی کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ترجمہ کریں گے کہ فقرؤ تو تم پڑھو، ما تیسر من القرآن جو قرآن سے آسان لگے، جو قرآن میں سے آسانی سے ہو سکے۔ جی جو قرآن میں سے آسانی سے ہو سکے۔ یہاں ایک چیز کا توجہ دلانی ہے، اب یہ کس پر چھوڑ دیا گیا کہ بھئی جو قرآن میں سے آسان لگے، آسانی سے ہو سکے، تیسر، یہ اب معیار بن گیا بندے کا اپنا ضمیر، اس کی طاقت، وہ دیکھے گا کیا کہ مجھے اتنا آسان لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کر لے گا۔ اور اگر اسے آسان لگتا ہے کہ بھئی پہلے جیسا ہی جو منظر تھا کہ بھئی 2/3 آدھی رات یا 1/3 وہ اس پر چھوڑ دیا گیا، اور کم از کم اتنا ہے کہ 2 رکعت نماز جو نفل اور تہجد یہ ذہن میں رکھ کے قیام اللیل میں کر رہا ہوں، وہ تو انسان پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، پڑے گا۔ یہاں بتایا۔ لیکن یہاں یہ ہے کہ یہاں بھی یہ ہوگا کہ یہ عام انسانوں کے لیے نفل، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تھا، فرض وہاں فرض تھا۔ اب اللہ یہ یہاں ہے کہ جتنا بھی تم قرآن میں سے میسر ہو یا قرآن میں سے آسان لگے، یہ میں اس ترجمے پر ہم اتفاق کر رہے ہیں کہ تم پڑھو جو کچھ تمہیں قرآن میں سے آسان لگے، ٹھیک ہے جی، یا آسان لگے کا مطلب ہے آسانی سے کر پاؤ۔ ایک یہ ہے کہ آسان لگے کہ بھئی بڑی صورتیں ہیں وہ ہمیں نہیں آتی، اس کے پڑھنا بڑا مشکل ہے، اور پہلا پارہ جو بڑا آسان ہے، آسان لگے تو وہ والا ترجمہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جتنا آسانی سے کر سکو، ٹھیک ہے جی۔ اب جتنا آسانی سے کر سکو گے، فرض کیا ایک بندہ جو ہے وہ آخری صورتیں پڑھتا ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں عموماً، کیا ہوتا ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے والدین نے سکھائی ہوئی ہے نماز،
چھوٹی صورتیں سورۃ الاخلاص وہی پڑھتے ہیں نا؟ جی جی سر، آخری 10 ہوتا ہے۔ زیادہ تر جو ہے وہ یہی ہے. تو ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی قبول کرے گا. کوشش یہ کریں کہ قرآن مجید کو یاد کریں، قرآن مجید کے باقی بھی حصے جو ہیں وہ بھی اس کے اندر ہوں، لیکن پڑھنا اس کو بھی ٹھہر کر ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے، واضح پڑھنا ہے، اور اس کا اثر اسی طریقے سے لینا ہے جیسا لمبی قرأت تھی اور لمبی تہجد تھی، اسی قرآن کے ساتھ جو تعلق ہے وہ وہی ہونا ہے. وہ کیا تھی جی آیات؟ ورتلہم ورتل القرآن قرآن ترتیلا، ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو ٹھہر کر پڑھو جیسا کہ ٹھہر پڑھنے کا حق ہے. تو پروفیسر صاحب آپ یہاں میرا القرآن تک ترجمہ کریں گے، پھر ہم آگے پھر چلیں. جی ان ربا کا بھی ساتھ کر لیجئے جی گا، اور جی انشاءاللہ. اس میں ذرا طائفۃ من الذین معک کا پہلے انا کا کے ساتھ کریں گے یا اس کا الگ کریں گے آپ؟ میں الگ کروں گا کیونکہ مجھے وہاں سے دیکھ کے پڑھنا ہے، تو وہ ذرا میرے لیے پھر مشکل ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کریں جی. ان رب کا بے شک تیرا رب یعلم جانتا ہے، ان کا تقوم کہ بے شک تم کھڑے ہوتے ہو، ادنا من ثلثی اللیل رات کے 2/3 حصے میں، و نصفہ یا اس کا آدھا حصہ، و ثلثہ اور اس کا 1/3 حصہ، وطائفۃ من الذین معک اور وہ لوگ کہ جو ان لوگوں میں سے کہ جو ایک گروہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. واللہ یقدر، اللہ نے اندازہ لگا لیا، اللیل رات کا، والنہار اور دن کا، یعنی اللہ نے رات اور دن کا ٹھیک اندازہ لگا لیا. مظاہرے میں عالمہ، کر لیں ذرا. جی تو اللہ اللہ تعالی رات دن اور کا دن کا اندازہ لگاتا ہے. اندازہ لگاتا ہے. جی جی آگے بھی کرنا ہے. جی جی عالمہ، تو اس نے جان لیا، الم تحصوہ کہ تم شمار نہیں ہرگز نہیں کر سکو گے، فتاب علیکم تو اس نے تم پر مہربانی کی، فقرؤ تو پڑھ لو، ما تیسر من القرآن جتنا آسانی کے ساتھ پڑھ سکو قرآن میں سے. ٹھیک ہے جی. بس اوپر ایک ادنا کا ترجمہ نہیں ہوا تھا. ادنا کا مطلب ہوتا ہے قریب، قریب. تقریباً. ٹھیک ہے جی. جی آگے بالکل بیٹا ٹھیک. اوپر کریں ذرا. اب اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی کیوں دی؟ اچھا، دوسری میں نے یہ پڑھنا تھا کہ ما تیسر من القرآن، اس بارے میں گزارش یہ ہوگی کہ 2 آیات اب اپنے ذہن میں رکھیں. پہلی غالباً سورۃ تغابن میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ فاتقوا اللہ مستطعتم. مستقام. ہاں جی، تم اللہ سے تقوی اختیار کرو یا اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے. اب وہ انسان نے خود اس کا تعین کرنا ہے کہ میرے اندر کتنی طاقت ہے. اس لیے کہ میں اکیلا اس وقت اللہ سے باتیں کر رہا ہوں تہجد کی نماز کے اندر، اور وہ میرے دل میں بھی اتر رہی ہیں، نیند بھی آئی ہوئی ہے، دن کا تھکا بھی ہوا ہوں. تو وہ انسان نے خود تعین کرنا ہے. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہم نے پڑھا تھا کہ فاتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا فاتقوا اللہ حق تقاتہ ولا. اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. ہاں جی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. تو اے ایمان والو، تم اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرو یا اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. جی یہ ہے وہ لائن جس کے اندر ہم نے سفر کرنا ہے قیام اللیل کے اندر. وہ انسان کو پتا ہے میرے اندر کتنی طاقت ہے. پھر اس کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ آیت دوسری بھی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے سامنے میں کھڑا ہوں، اللہ تعالیٰ کا خوف میرے اوپر حائل ہے، اور رحمت کو بھی میں امید رکھتا ہوں. خوف و طمع جو آتا ہے، تو ان دونوں کو ملا کے انسان تہجد کے اندر
اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. جی بالکل صحیح. جی آگے پڑھتے ہیں. عالمہ، اس اللہ نے جان لیا، کہ پہلے بھی آیا تھا عالمہ، جی جی اللہ پہلے بھی جانتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. لیکن یہاں یہ ہے کہ جو آپ کے عادات و اطوار ہیں یا جو حالات ہیں اس کو سمجھتے ہوئے 3 چیزیں ہیں جس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ رعایت یا یہ کنسیشن یا یہ آسانی دی. عالمہ، اس اللہ نے جان لیا، ان سیکون منکم مرضا. آئین نہیں ہے پروفیسر، ان سیکون. جی، اخفا میں کر رہا آئین ہوں تب اس ہوگا وجہ سے جب یا ہوگا نا. ان نہیں آئین اس کو ان سیکون. پڑھنا ہے، آئین نہیں پڑھنا اس کو. جی، تو ان سیکون. آپ کے جی ان سیکون ٹھیک ہے پروفیسر، لیکن یہ تجوید کے اندر سین کے ساتھ جب پڑھتے ہیں تو اخفا کرتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے ان سیکون. یہ تجوید کا جی جی قاعدہ جی ہے وہ اخفا اصل میں کا. آپ آئین پڑھ رہے تھے، میں نے اس لیے کہا. ہاں جی، آئین نہیں ہے، میں وہ اگر ہے تو وہ غلط ہے. اچھا جی جی، کہ انقریب تم میں سے مرضا، مرید کی جمع ہے، کچھ مریض ہوں گے، کچھ بیمار ہوں گے. اب ان کو اگر یہ کہا جائے کہ بھی تم نے 2/3 رات کا کھڑے ہونا ہے یا اس کا آدھا کھڑے ہونا ہے یا رات کا 1/3 حصہ کھڑے ہونا ہے، تو مریض کے لیے مشکل بن گئی یا نہیں بنی؟ بالکل ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی اس نے جان لیا کہ انقریب تم میں سے کچھ میں کر رہا بیمار ہوں اس لیے کہ یہ نکرہ ہے، اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں مرضا، کچھ مریض ہوں گے. وآخرون، اور کچھ دوسرے، یضربون فی الارض. اب یضربون فی الارض یہ محاورہ ہے، ترجمہ ہم جی نے پڑھا ہوا ہے. ویسے تو زمین یضربون پر. مارنا ہوتا ہے، لیکن یضربون فی الارض آ جائے تو زمین میں سفر کر رہے ہوں گے. جی زمین میں سفر کر رہے ہیں. سفر کر رہے ہوں گے. کیوں؟ یبتغون من فضل اللہ، اللہ کے فضل میں سے تلاش کرنے کے لیے. یہاں معذوف ہے لی، جی لی یبتغو. تو یہاں ہے کہ اللہ کے فضل سے، اللہ کا فضل کا مطلب یہ ہے کہ جو روزی کمانی ہے اس کے لیے بزنس کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، تو اس کے رزق کی تلاش میں زمین کے اندر وہ سفر کر رہے ہوں گے. اب سفر کے اندر خاص طور پر اس جگہ کا سفر ہو، مکہ کا اور مدینہ کا، جہاں ریگستان ہے اور جہاں ربع الخالی ہے اور جہاں جانا تھا، تو سفر کے اندر انسان یہ کام کر سکتا ہے اتنا لمبا؟ مشکل ہے. جی بہت مشکل. اچھا پھر جناب تیسری چیز، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ دوسرے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہوں گے، قتال کر رہے ہوں گے. مستقبل کا صیغہ ہم سین کی وجہ سے کر رہے ہوں گے. تو کیا کرو؟ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، تو تم پڑھو جو کچھ تمہیں آسانی سے آسان لگے، منہ اس قرآن سے. ٹھیک ہے جی. جی اور کیا کرو؟ یہ تو ہو گیا نفل. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، سب کے لیے، رسول پاک کے لیے بھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے بھی. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، سورہ الحدید کے اندر آیا تھا اور بھی جگہوں پر آیا ہے. سورہ بقرہ اور میں بھی اللہ تعالی کو قرض دو، قرض قرض حسن. حسنہ، خوبصورت قرض. یہ ہو گیا
अकीमुस्सलाता वो है फर्ज, वातु ज़काता ये भी क्या है, फर्ज। जी, जिसके ऊपर ज़कात फर्ज है, ये फर्ज पूरा करना है, नमाज पांचों पढ़नी है। अब ये जो आगे लिखा है वअक़रिदुल्लाह कर्दन हसना, ये वो है नफल। तो अब मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और उसने कहा या रसूलल्लाह मुझे इस्लाम के बारे में बताइए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे 3 बातें बताईं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खम्स सलावातिन फी यौमिन व लैलतिन, कि तुम्हारे ऊपर फर्ज हैं 5 नमाजें हर दिन को और हर रात को। जी, 5 नमाजों के बारे में। फ़क़ाला हल अला गैरिहा, क्या इसके अलावा भी मुझ पर कोई फर्ज है? क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला, नहीं इसके अलावा फर्ज नहीं। लेकिन आगे कहा इल्ला अन ततव्वा, मगर जो तू अपनी खुशी से करे। ये जो खुशी से करे इसके अंदर क्या आ गया, फराइज के अलावा जो नवाफिल हैं वो आ गए। हदीस आगे भी चलती है, हदीस चलती है कि रोज़ों के बारे में भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के रोज़े वो फ़र्ज हैं। उस बंदे ने पूछा फ़क़ाला हल अला गैरिहा, क्या इसके अलावा भी? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में भी कहा क़ाला ला इल्ला अन ततव्वा, मगर ये कि तू खुद खुशी से करे। अयाम बैद के रोज़े या बाकी 2 रोज़े कौन से? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का रोज़ा पीर को और जुमेरात को। ये है रोज़े जो आप रख सकते हैं। फिर ज़कात के बारे में भी सवाल किया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि भाई वो भी फर्ज है। तो उसने कहा कि क्या इसके अलावा भी? तो कहा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं। तो ये जो बाकी आ रहा है ना, इन अला इल्ला अन ततव्वा, ये उसके अंदर है वअक़रिदुल्लाह कर्दन हसना। अब आगे हदीस सुन लें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस बंदे ने जाते हुए कहा ला उज़ीदु अला हाज़ा वला अनकुस, मैं इसमें से ना कोई चीज ज्यादा करूंगा और ना ही इसमें से कम करूंगा। तो काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने पास से कह रहा हूं, वैसे काला है वहां। तो रसूल पाक ने कहा अफलाहा इन सादाका, अगर इसने सच कहा है तो ये फलाह पा गया, जन्नत में जाएगा। ठीक हो गया जी? बिल्कुल ठीक। तो 5 नमाजें भाइयों वो फर्ज हैं, लोग पढ़ते हैं 2-3 पढ़ ली को, ठीक है जी, अल्लाह को खुश कर लिया। ज़कात पूरी की पूरी देनी है, जितना माल है उसका हिसाब करके 40 पे तकसीम करना है, पूरा देना है। ये नहीं है कि चलो यार थोड़ी सी दे दी है, रह गई है तो कोई बात नहीं। आप अगर पानी के अंदर, मैं अब मतलब गंदगी का एक कतरा भी पता हो गिरा हुआ है, क्या आप उस पानी को पिएंगे? बिल्कुल नहीं पिएंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा कि वरना वो क्या होगा, जिसने पूरी की मतलब यह है कि पूरी ज़कात ये देनी है। आगे जनाब मेरे साथ पढ़े आप। आलिमा, तर्जमा के जल्दी कर लें। उस अल्लाह ने जान लिया, जी ऊपर वाला है आलिमा, उस अल्लाह ने जान लिया अन अन सयकूनु, जी अन सयकूनु पढ़ लेते हैं जी, तर्जमा पढ़ें। कि अन करीब होंगे अन करीब के, अन करीब होंगे, मिनकुम तुम में तुम से में से तुम में से, मर्दो कुछ कुछ मरीज मरीज कुछ मरीज लोग, व आखरूना और दूसरों में से और और कुछ दूसरे, आपकी आवाज नहीं वाज़े आ रही, आप जरा ऊंची बोलेंगे। और कुछ दूसरे यदरिबून फिल अर्दी यब्तगून मिन फदलिल्लाह, जी वो जमीन में
میں سفر کر رہے ہوں گے اللہ وہ کے زمین فضل میں سے، سفر کر رہے ہوں گے اللہ کا اور فضل تلاش کرنے کے لیے. جو زمین میں سفر کر رہے ہوں گے جی اللہ کے فضل کی فضل طرح. میں سے تلاش جی کرنے کے لیے، جی فضل، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. وآخرون، ترجمہ کریں. اور کچھ دوسرے اور کچھ دوسرے یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی اللہ راہ کے میں راستے میں جہاد جہاد کر رہے ہوں گے، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہوں گے. فقرؤ ما تیسر منہ، تو پڑھو جو تمہیں پڑھو جو کچھ تمہیں آسان لگے، جی تم پڑھو اس قرآن میں سے جو تمہیں آسان لگے. ٹھیک ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، اور نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور اور زکات زکوٰۃ ادا کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کو قرض دو قرض حسنا، اور اللہ کو قرض دو قرض حسنا. بیٹا اوپر کریں حسن بیٹا. جی وقت تھوڑا ہے اور تھوڑا وقت ہے. آگے کیا ہے؟ اب جو بھی کرو گے اللہ تعالیٰ کے لیے کرو گے. اللہ کے خزانے کے، اللہ نے خزانہ بنایا ہوا ہے آپ کے لیے، اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ. اب خیر کا ترجمہ ایک جگہ پہ اور ہوگا، دوسری جگہ پہ اور ہوگا. وَمَا تُقَدِّمُوا، اور جو تم آگے بھیجو. جی سنیں ذرا. لِأَنفُسِكُم، اپنے نفسوں کے لیے. من خیرن، کسی بھلائی میں سے، کسی نیکی میں سے. تجدوہ عند اللہ، تم اس نیکی کو اللہ کے پاس پاؤ گے. ہوا، وہ جو اللہ کے پاس ہے. خیرن، اب ترجمہ ہوگا بہتر ہے. خیرن، بہتر ہے. بہتر ہے. وہ بہتر ہے. وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور اجر کے لحاظ سے بہت بڑا ہے. اعظم، بہت بہت بڑا بڑا، اجر کے لحاظ بہت سے بڑا ہے. وہ کیسے ہوگا؟ اس کا ذرا سن لیجئے. قرآن مجید کے یہ الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اعمال کا حساب کرے گا تو آپ کے بہترین عمل جو ہوں گے، میرے بھی ہوں گے انشاءاللہ، اس میں مومنین کے جتنے عمل ہوں گے ان میں سے جو بہترین عمل ہوگا اس کو معیار بنایا جائے گا، اور باقی اعمال اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو اونچا کر دے گا، وہ بھی اس کے برابر ہو جائیں گے. کیوں جی؟ تو اعظم اجرا ہو گیا نا. جی. تو کیا کرو؟ واستغفر اللہ، تو تم اللہ سے بخشش طلب کرو. مانگو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی انتہائی بخشنے والا اور بہت مہربان ہے. آئیے جی پڑھتے ہیں مل کے. وما تقدموا لانفسکم، جو جو کچھ تم اپنے اور جو کچھ تم آگے بھیجتے ہو، جی لانفسکم، اپنے نفسوں کے لیے. من خیرن، کسی کسی بھی بلائی میں سے، کسی بھی نیکی میں سے، کسی بھی بھلائی میں سے. بھلائی کرنا ہے، نیکی کرنا ہے، بھلائی میں سے. ٹھیک ہے. تجدوہ عند اللہ، تو تم تم اس اسے اللہ کے نیکی پاس کو اللہ کے پاس پاؤ گے، تم اس بھلائی کو اللہ کے پاس پاؤ گے. آپ کی آواز واضح نہیں مجھے آ رہی. ہوا خیرن، وہ بہت بہتر ہے. وہ بہتر ہے. جی خیرن کا کرنا ہے تو اوپر تنوین ہے، وہ بہت بہتر ہے. وَأَعْظَمَ اجرا، اور اجر کے اور اعتبار اجر سے کے بہت لحاظ اجر کے بہت بڑا. لحاظ سے بہت بڑا. بہت بڑا. بڑا ہے. عظیم کا، عظیم کی سپرلیٹو ڈگری ہے اعظم، اور اجر کے لحاظ سے بہت بڑا ہے. اگر ویسے ہی کرو گے تو پتہ ہے ایک نیکی انفاق کی
اللہ کے ہاں کتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں؟ ایک نیکی کا 10 گنا سے 700 گنا تک. نہیں، یہ تو عام نیکی ہے نا، انفاق. جی جی. انفاق کا ہے ایک نیکی 700 کے برابر انفاق. عام نیکی کہا ہے کہ جو کرو گے وہ 10 کے برابر، اور برائی کرو گے تو وہ 1. تو پتہ چلا نا. اور آگے بھی ہے کہ بھی اگر خلوص اس کے اندر ہوگا تو اللہ تعالیٰ 700 گنا سے بھی زیادہ دے گا. اور اوپر آیا ہوا ہے واقرض اللہ قرضا حسنا. یہ ہے غریب مسکین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں یہ مال اگر خرچ کر لیں تو رسول پاک کی حدیث وہی ہے کہ تمہارا وہ ہے جو تم نے کھا لیا، جو تم نے پہن لیا یا پھر آگے بھیج دیا، باقی سب کچھ تمہارے وارثوں کا ہے. کیوں جی یہ حدیث پڑھی تھی نا. جی سر. جی تو وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ. اور تو اللہ تم سے اللہ سے بخشش طلب کرو. تم اللہ سے بخشش طلب کرو. ان اللہ غفور الرحیم. بے شک بے اللہ شک اللہ تعالیٰ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور انتہائی میں رحم بے کرنے شک والا. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا ہے. بیٹا نیچے کریں، میں ذرا اس کو ریوائز کر دوں شروع سے ہی آخری. جی ذرا اس کو ساتھ ساتھ کرتے جانا ہے بیٹا. ہاں جی. ان ربک یعلم، بے شک تیرا بے شک رب وہ جانتا ہے، انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. بے شک تو اور وہ لوگ جو تیرے ساتھ ایک گروہ ہوتا ہے وہ قیام کرتے ہیں تقریباً رات کے 2/3 حصہ اور اس کا آدھا اور اس کا تہائی حصہ. واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ تعالی رات اور دن کا صحیح اندازہ لگاتا ہے. عالمہ، اس نے جان لیا، اس اللہ نے جان لیا، لن تحصوہ، کہ تم اس کا صحیح شمار ہرگز نہیں کر پاؤ گے. فتاب علیکم، تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو میں آپ بریکٹ میں لگا رہا ہوں اب تم پڑھا کرو جو کچھ قرآن میں سے آسانی سے کر سکو. عالمہ، اس اللہ نے جان لیا، ان سیکون منکم مرضی، کہ ان قریب تم میں سے کچھ مریض ہوں گے، وآخرون یضربون فی الارض، اور کچھ دوسرے زمین کے اندر سفر کر رہے ہوں گے، یبتغون من فضل اللہ، اللہ کے فضل روزی تلاش کرنے کے لیے. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ دوسرے اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہوں گے. بیٹا اوپر کرو. فقرؤوا ما تیسر منہ، تو تم پڑھو جو کچھ اس قرآن میں سے تمہیں آسان لگے یا تم آسانی سے پڑھ سکو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ تم اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو گے من خیر، کسی بلائی میں سے، تجدوہ عند اللہ، تو تم اسے اللہ کے پاس پاؤ گے. هو خیرا واعظم اجرا، وہ بہت بہتر ہے اور اجر کے لحاظ سے بہت بڑا ہے. بیٹا اوپر کرو. واستغفر اللہ، تو تم اللہ سے بخشش طلب کرو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی انتہائی بخشنے والا اور بہت زیادہ مہربان ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی انشاءاللہ. آگے جو آگے سورہ مدثر ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر